السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 347 سے پڑھیں گے اور سورۃ النمل کی آیت نمبر 83 لکھا ہوا ہے صفحے کی پہلی سطر سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاءوا قال اقربتم بآیاتی وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے حتی اذا جاؤ، حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے۔ مراد سے محشر ہے، جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اللہ ارشاد فرمائیں گے قال اقربتم بآیاتی، کیا تم نے تکذیب کی تھی میری آیتوں کی؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جب کہ تم ان کے ساتھ علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے۔ اَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو کیا عمل کرتے رہے ہو، کیا تمہاری کارروائی رہی ہے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، فرمان ان کے خلاف واقع ہوگا، یعنی فیصلہ ان کے خلاف ہوگا۔ کس بنیاد پر؟ بما ظلموا، اس بنیاد پر جو انہوں نے ظلم ڈھائے، شرک اور بدکاریوں سمیت۔ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، پس وہ بول نہیں سکیں گے، کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، کوئی ان کے بعد دلیل نہیں ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ، بے شک ہم نے بنایا رات کو، لِيَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ وہ اس میں آرام کریں، سکون حاصل کریں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور رات کو روشن اور دن کو روشن بنایا، دن کو دیکھنے والا بنا۔ ان فی ذالک، بے شک اس نظام اور سسٹم میں لآیات لقوم یؤمنون، نشانیاں ہیں
یقین و ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اس دن کو بھلا ذرا یاد کرو جس دن پھونکا جائے گا سور میں، پھونکنی میں کرنا جب پھونکی جائے گی۔ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، پس گھبرا جائے گا، دہل جائے گا پہلا مرحلہ، اس کے بعد دوسرے میں سب کچھ مر گئیں گے۔ من فی السماوات ومن فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا۔ اس کی انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور ہر ایک آئے گا اللہ کے پاس تابع دار ہو کر، بے بس ہو کر، جس کو کہا جا سکتا ہے بے سما ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ گڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ٹھوس حالت میں ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ اس دن دوڑیں گے پھریں گے جس طرح بادل بھاگتے ہیں۔ سُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو اتقانا، مضبوط بنایا، ٹھوس بنایا، اس کے مطابق اس کو کیا ہر شے کو۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ من جاء بالحسنہ، جو شخص آیا نیکی کر، بلائی کی، اچھائی کی، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر جزا ملے گی۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو شخص آیا یا جس شخص نے کیا برا عمل، برائیاں کی، اس میں کفر و شرک سے لے کر تمام معاملات ہیں۔ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، پس الٹائے جائیں گے ان کے چہرے، ڈال دیے جائیں گے الٹا کر کے ان کے چہرے آگ میں۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، نہیں تم جزا دیے گئے ہو، نہیں تم جزا دیے جاؤ گے، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر جو تم عمل کرتے رہو، تمہارے اعمال و کردار کی آج جزا اور سزا ہے۔ یہ بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ نے سنا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے میری طرف توجہ فرمائیں جی، نظام بنایا ہے بڑا خوبصورت، زمین و آسمان وما بینہما کا سسٹم بنایا ہے بڑا خوبصورت۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، فرشتے پیدا کیے، جن بنائے، پہاڑ سجائے، زمینیں، آسمان، یہ وہ، لیکن حضرت انسان کو سب سے آخر میں بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت انسان نہ ہو اس نظام کائنات میں کوئی گل نہیں سمجھ لگتی بھی، سون تو ہٹ کے گل سننی۔ آسمان، زمین، ستارے، جن، انسان، رات، دن، شمس، قمر، سردی، گرمی کا نظام چل رہا ہے، لیکن انسان دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ سمجھیں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ قرآن پڑھو۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کتنا زمانہ بیتا ہے، کتنی صدیاں بیتی ہے کہ حضرت انسان کا تو ذکر ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، سبحان اللہ، ہمارے بابا کا ڈیزائن اللہ نے اپنے ہاتھ سے، خلقتو کا بیدی، مسجود الملائکہ بنایا، اور اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ مجھے اپنی عظمت کی قسم ہے، تین زیتون کی قسمیں اٹھا کر فرمایا جتنا خوبصورت ڈیزائن میں نے حضرت انسان کا بنایا اس سے بہتر خوبصورت بن نہیں سکتا۔ سب سے خوبصورت ترین ڈیزائن انسان کا بنایا،
اور اللہ نے فرمایا یہ سارا جہان تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے، تیری پیشانی صرف میرے دروازے پر، میرے در پر جھکے گی، کسی اور پیر فقیر، قبر، زندہ مردہ، شمس قمر، آگ دیوتا، کسی پر یہ پیشانی نہ جھکنے پائے۔ اور یار تجھے مسجود الملائکہ بنا دیا تیرے ابے کا، اور تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رکعن سجدہ، رکوع کرو، سجدے کرو، قیام کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور بھی کرنا ہے، یا اللہ سورج کیسا شاندار تو نے بنایا ہے، اس سبحان اللہ دے جو تاکہ تو بھوک صحیح طرح لگ جائے، چاند بڑا خوبصورت بنایا ہے، قطب تارہ بڑا شاندار بنایا ہے، کہکشائیں بڑی شاندار بنائی ہیں، اللہ تو نے زحل مشتری کہکشائیں ستارے سیارے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ آسمان دنیا کو تو نے کالا نہیں رہن دیا، رات کو اس کو خوبصورت مزین بنا دیا، کمکمے سجا دیے ہیں، اور اس کا نظام ایسا بنایا ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں، کبھی یہ نہیں ہوا اور یار کنے ستارے بجھ گئے رہے، کنے ستارے بجھ گئے رہے، ایک وہ حکومت آوے کو تبدیلی کرے، تیرے قبرستان کے اندر بتیاں نہیں، راستے نہیں، روشنیاں نہیں، سٹریٹ لائٹیں نہیں، میرے رب نے بنایا، فرمایا انسان میں نے تیری رہنمائی کے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پہلے آسمان کو خوبصورت کا سسٹم بنایا، اور تیرے کھانے پینے کا نظام میں نے زمین سے نکالا، رات دن بنائی، یہ ساری باتیں ہیں تو 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال 125 سال، اور جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تو باز کیا ہے، یہ سبحان اللہ کتنا آکھنا تو یہ زردے تے لگے ہیں سارے قاری صاحب، زردے تے مٹھیاں تے لگے ہیں، جنہیں 2 دن نہ ملنے مٹھے پہ جاتے ہیں، پھر زردہ پلاں کھوائیے پھر کو 5-7 دن لنگ جاتے ہیں، ہفتہ پھر چنگا لنگ جاتا ہے۔ اب اندازہ فرمائیں یہ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تنہا کے بغیر درس دیے ہیں، اور سورہ نوح پڑھو، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں نے دن رات واز کیا ہے، اور جتنا جتنا میں واز کرتا رہا ہوں یہ بھدکتے رہے ہیں، بھاگتے رہے ہیں، کانوں میں انگلیاں کانوں میں رکھتے رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں پہ پردے ڈالتے رہے ہیں تاکہ نوح کی شکل نظر آئے۔ صدی بیت جائے، 10 سال گزر جائے، 50 سال گزر جائے، 90 سال بندہ فوت ہو گیا، مر گیا، ٹھیک ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں جب دوبارہ میں نے جنم دینا ہے تمہیں، دوبارہ باس بعد الموت کا نظام آنا ہے، تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں میں، سن لیں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا کوئی بدبخت انسان کہتا ہے کہ ان لن نجمع عظامہ، انسانوں کی بکھری ہڈیاں، بکھری ہی ہڈیاں، ریزہ ریزہ ہڈیاں، انسان کا وجود جو مٹی کے اندر مٹی بن گیا ہے، دوبارہ اس کو انسانی وجود کون دے گا، کون کر سکتا ہے، کیسے ہوگا، اشکار رہے ہیں۔ اب بھی لوگ ٹکرے مارتے ہیں، یہ سمجھ نہیں ہوتی، عقل نہیں باندھی، کہاں مٹی، کہاں گوشت، کہاں ہڈیاں، کہاں شریانے، کہاں کڈنی، کہاں ہارٹ، کہاں یہ نظام سارا، یہ دوبارہ بنے گا کس طرح؟ رب نے جواب دے دیا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، وہ ہم قادر ہیں، تیرا وجود، تیری شکل، تیرا ڈیزائن، تیری نوزی، تیری آنکھ، تیرے ابرو، تیرے رخسار، اور حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا تیری انگلیوں کا جو پوروں کا ڈیزائن ہے، ہم ڈیزائن بھی وہی بنائیں گے جو پہلے دن بنایا تھا۔ پلوان ویندے ہو کوئی نعرہ شارہ نہیں، یہ روٹی کھواؤ تو پھر ٹھیک ہوندے نے، یہ پٹرول پہن والا سارا۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیں، اب آ گئے اللہ کے حضور، عدالت لگ گئی، خالق کائنات کا ڈیرہ ہے، مخلوق ساری ننگی اللہ کے سامنے پھر رہی ہے، انبیاء کرام اللہم سلم نفسی سلم نفسی کے نعرے مار رہے ہیں، اور اندازہ فرمائیں کیسا ماحول ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمارا وہاں ستر رکھے، اللہ پردے رکھے، معافیاں دے دے، شفقت اور پیار کے ساتھ ہمیں اللہ پاس کر دے۔
یہ سبق ہے جو شروع ہو رہا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حتیٰ، آپ حتیٰ ہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے یہ کہہ دیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ کر دیا، حتیٰ کہ، یہ وہی لفظ ہے۔ حتیٰ اذا جاؤ، آئیں گے میرے پاس، برطانیہ والے بھی، امریکہ والے بھی، اٹلی والے بھی، جاپان والے بھی، رشیا والے بھی، انڈین والے بھی، پاکستانی بھی، عربی، اجمی، قطری، سارے گورے کالے، سارے قلندر پہلوان، سارے غریب غربا، سارے صحراؤں میں رہنے والے، افریقہ میں رہنے والے، نائجیریا، نیجر، افریقہ، گیبون، تمام ممالک کی رہنے والی دنیا، اللہ کی دعائیں۔ قال، اللہ فرمائیں گے، اکذبتم بآیاتی، تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، تم نے میرے نظام کی تکذیب کی تھی، تم نے میرے نظام رسالت جو میں نے بنایا، رسول بھیجے، نبی بھیجے، کتابیں صحیفے نازل فرمائے، تم بکواس کرتے رہے ہو، تم جھوٹ بولتے رہے ہو۔ کون جواب دے گا؟ قرآن مجید پڑھ رہے ہو، سبق پڑھ رہے ہو۔ اللہ فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی، اب اللہ کی آیتیں کیا ہیں؟ قرآن اللہ کی آیتیں ہیں، سورج اللہ کی آیت ہے، چاند اللہ کی آیت ہے، رات اللہ کی آیت ہے، 100 دن اللہ کی آیت ہے، یہ نظام اللہ کی آیت ہے، تیری شکلیں اللہ کی آیتیں ہیں، تیرے قد، تیرا ڈیزائن، تیری رنگت، تیرا رزق، تیری رزق کی تقسیم اور تیری قسمت کے فیصلے، تیری ساری زندگی کا نظام، یہ میرے رب کی ساری آیتیں ہیں۔ اور میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ہو، جبکہ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، تمہارا تو اس کے بارے میں علم احاطہ نہیں کر سکا کہ سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، یہ مغز حرام کا سسٹم کیا ہے، کڈنی کا نظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نے جو 2 آنکھیں دی ہیں نا، اس کے اندر خون کا ایک قطرہ نہیں، نمکین پانی ہے، گندلا سارا پانی ہے، ڈینوں پیچھے لگی ہوئی، اندازہ فرمائیں یہ سسٹم اللہ نے سارا کو مفت دیا ہے۔ آنکھوں کا نظام فری دیا ہے، کانوں کا نظام فری دیا ہے، اور یہاں بنا کے ایسا کٹ بنایا ہے جس میں خوبصورتی بھی لگتی ہے اور زبان اندر رکھ دی ہے، جو پتہ ہے کتنا ہے؟ 30,000 ذائقے چکھنے کی صلاحیت ہے زبان میں۔ کیا 30 نہ کرو 30,000 کر لو، اختلافات اقوال کے رہنے دے بعد، یہ میڈیکلی رپورٹ ہے، چونکہ میں ڈاکٹر کی ہمت ہے نہیں، دیسی جب نظام ہے۔ ہمارے پاس جب زبان ذائقہ چکھنا ہو، نمک مرچ مسالہ چکھنا ہو، تو کہاں رخسار پہ لگاتے ہو؟ بولو نا، ران پہ لگاتے ہو؟ قاری صاحب نے پوچھ لو، چودھری صاحب بیٹھے نے، پٹتے مل دے ہو، پیچھے مل دے ہو، لو جی میں نے لیگ پیس لایا، ذرا نمک چکھنا ہے تو ادھر ملتے ہو۔ زبان کی بوٹی پہ رکھتے ہو، وہ بتائے گی بھی اور اعلان بھی کرے گی، پاجی نمک بڑا کوڑا جے، تو بلڈ پریشر ہوتا ہے، نہ کھایا جے، اور بڑا کڑوا جے، اور بڑا پھکا جے، اور بڑا کھٹا جے۔ 5-7 ذائقے سانو ہوندے نے، باقی سارے کے پھس ہو جائیں گے۔ اللہ کے رب نے فرمایا یہ زبان ایک ایسی گوشت کی بوٹی ہے جس کے اندر تیرے افادیت کے لیے میں نے اس کو مرکز بنا دیا۔ اور یار میں باتیں کر رہا ہوں، تجھے تو زبان کے بارے میں ککھ نہیں پتا، کڈنی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ہارٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مغز حرام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تجھے اپنی قسمت کا، مستقبل کی خبروں کا کوئی نہیں پتا ہے، تو کیسے دندناتا پھرتا ہے؟ یہ اللہ سوال کریں گے۔ میری آیتوں کی تکذیب کرتے رہے اور تمہارا علم تو اس کا احاطہ نہیں کر سکا۔ اما ذا کنتم تعملون، اور پھر کم کیا کرتے رہے ہو؟ کھاتے رہے ہو میرے چتری والے کیلے، کھاتے رہے ہو مینگو، کھاتے رہو گرمے اور سردے، کھاتے رہے انگور اور ناشپاتیاں، کھاتے رہے ہو تم انار۔ ہائے ہائے بولو نا، انار کا ایک دانہ ہے، ایک پیس ہے انار کا، سن رہے ہو جی؟ انار کو کھولو، یہ ہر مجلس میں کرتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ انار کے دانے کھولو، اللہ تعالیٰ نے موتیوں کی طرح فٹ کیے ہوئے ہیں، ایک ایک دانہ موتی 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 موتی، ان کو کھولو، بکھیرو، دنیا جہان کے سارے افسر جمع کرو، قاری جمع کرو، پہلوان جمع کرو، قلندر جمع کرو، اور دم درود کرنے والے جمع کرو، جس طرح اللہ نے فٹ کیے تھے دوبارہ فٹ کر کے دکھاؤ۔ بنانا کسی نے کھا کے، انار کے دانے بکھرے ہوئے ہوں، ساری جماعت مل کے جمع کر سکتے نہیں، تو بنا کون سکتا ہے؟ یہ دانے اللہ نے محفوظ کر دیے، فٹ کر دیے اندر اللہ تعالیٰ نے، اور انگور کے سارے دانے الگ کر کے کچھ ایک لمکا دیے۔
مکئی کے سٹوں کے سارے ایک ایک دانہ فٹ کر کے تیری خدمت پہ پیش کر دیا ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ چودھری صاحب کھیت کے اندر آپ نے گنے اگائے ہوئے ہیں، ہر گنے کے اندر اللہ نے رس ڈال دیا ہے، اور کنارے پر بانس گڑا ہوا ہے، وہ ٹھوس ہے، ڈانگ کی ڈانگ ہے، اس کے اندر رس نہیں جاتا، اس کے اندر رس نکلتا نہیں۔ کیا سسٹم میرے رب نے بنا، اور تم میری کس کس عید کی تکذیب کرو گے ظالموں؟ تمہ تربوز نہیں ہوتا تو تربوز تمہ نہیں ہوتا، وہ میٹھا نہیں ہوتا، وہ کڑوا نہیں ہوتا۔ کاماں دے بچڑے ہنس نہیں ہوندے پاویں موتی چوک چگائیے ہو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ فطرتیں نہیں بدلتی، جبلتیں نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جو گوشت کھانے والا تڑپ تڑپ کے مر جائے گا وہ مٹھائی نہیں کھائے گا، وہ گوشت ہی کھائے گا۔ گھاس کھانے والا تڑپ تڑپ مر جائے وہ گوشت اور بوٹیاں اور مٹھائی نہیں کھائے گا، گھاس پوری کھائے گا۔ فطرت بنا دی اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا تو گوشت بھی کھا، کیلے بھی کھا، مٹھائی بھی کھا، سلاد بھی کھا، سارا کوئی کھایا جائے، لیکن شرم تے کر، میں نے تیرے لیے بنایا ظالمہ، میری عبادت تو کر۔ یہ سوال ہو رہا ہے، یہ پوچھا جائے گا، سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، اما ذا کنتم تعملون، کرتے کیا رہے ہو؟ میں نے جوانیاں دی، صحت دی، شراب پیتے رہے ہو؟ میں نے جوانیاں دی زراں کرتے رہے ہو؟ میں نے جوانیاں دی تم قتل کرتے رہے ہو؟ میں نے تمہیں سارے معاملہ دیے ڈاکے مارتے رہے ہو؟ سموسا کسے تک کھا چھڑ دے رہے ہو؟ زردے دی پلیٹ کسے دی کھا چھٹی؟ آنکھوں نون سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ کر رہے ہیں ہم۔ کیمیکل کا دودھ بنا کے بیچ رہے ہو اور کہتے ہو جی خالص دودھ ہے۔ حضرت صاحب اگلے تھنے جو اس طرح دا تھے، پچھلے تھنے جو اس طرح دا، اور تیری بھینس کا رنگ کالا ہے اور اس کے چارے کا رنگ سبز ہے، دودھ کا رنگ سفید کس نے بنایا ہے؟ قرآن نے بیان فرمایا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتے ہیں گوبر اور خون کی جو نالیاں ملتی ہیں نا، خون دودھ میں نہیں کبھی آیا، گوبر کی سمیل کبھی نہیں آئی، وہ نالیاں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، میں اپنی قدرت کا رگڑا دے کے ان نالیوں کے ذریعے میں نے سفید صاف شفاف دودھ میں بناتا ہوں۔ اور تو نے نہ دودھ کو خالص رہنے دیا، نہ دین کو خالص رہنے دیا، نہ قرآن کے مفہوم کو خالص رہنے دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ جن کو میرے پاک پیغمبر کا نام صحابہ ہے، اور صحابہ میں سب سے زیادہ پوزیشن اول حاصل کرنے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہیں، تو انہیں ان پر بھی کتیا کر کے بکواس کیا۔ ان پر بھی جس طرح کتے زبانیاں بولتے ہیں، پھونکتے پھرتے ہیں، تو ہم نے ان لوگوں پر بھی جن کو امانت اللہ نے دی، اللہ کے رسول نے امانت دی، اس دین کو آگے تم نے پہنچانا ہے، تو ہم نے ان پر بھی تنقید کی۔ تو فرمایا کرتے کیا رہے ہو؟ اب وقال القول علیہم، خلاف ان کے بیان، اللہ کی عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف، بما ظلموا، جو ظلم کرتے رہیں، ظالمانہ روش کی بنیاد پر یہ فیصلہ خلاف ہوگا۔ فہم لا ینطقون، وہ بولنے کی ہمت رہیں گے، بولیں گے نہیں، بول سکیں گے نہیں، دلیل کوئی نہیں سمجھ آئی؟ امام مالک نے فرمایا تھا صحابہ کرام کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون لوگ ہیں؟ اختار، میری طرف دیکھیں جی، اختارہم اللہ علیہ صحبت النبی ہی و نقل دین ہی، یہ صحابی آپ نہیں بنے، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا لوگوں میں سے بندوں کو جو اللہ کے پیغمبر کے صحابی بنانے کے لیے اور دین کو آگے منتقل کرنے کے لیے اللہ نے چنا ان کو۔ اختارہم اللہ علیہ صحبت النبی ہی و نقل دین ہی، دین کو آگے پہنچانے کی امانت صحابہ کرام کے ذمہ، فلیبلغ شاہد الغائب، جو لوگ وہاں موجود ہیں میری بات کو دنیا تک آگے پہنچائیں۔ تو ارشاد فرمایا پھر بول نہیں سکیں گے، جواب کوئی نہیں آیا، سچے ہے نہیں ہے اور کردار ہے کوئی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الم یرو، فرمایا انہوں نے دیکھا کوئی نہیں، الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے رات کو، رات اس لیے بنائی تاکہ اس میں آرام کریں، نیند آ جائے، سکون کریں، راحت کریں، ٹھنڈ پہ جائے، بچے بچیاں مال مویشی پرند چرند سارے رات کو سوتے ہیں، جانور بھی آرام کرتے ہیں، پرندے بھی آرام کرتے ہیں، مولوی بھی رات کو سوتے ہیں، ڈاکو چور بھی پہلی رات ہی سوتے ہیں، پچھلی رات ہی اٹھ کے پھر ڈاکہ شکا مار دیں۔ یہ سارا نظام لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، دن کو بنایا دیکھنے کے لیے، شنوائی کے لیے، روشن بنایا، دن کو کام کرو، رات کو آرام کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں توجہ، ان فی ذالک، اس سارے نظام اور سسٹم میں لآیات لقوم یؤمنون، ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، رب کی ربوبیت
نبویت کو ماننے والوں کے لیے، رسول کی رسالت کو ماننے والوں کے لیے، قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والوں کے لیے، اللہ کی تقسیم پر ایمان رکھنے والوں کے لیے تو نشانیاں ہیں، باقی فارغ ہیں۔ اب وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن جناب اسرافیل کی ذمہ داری ہے، پھونکے گا، ایک پھونک ماریں گے تباہ ہو جائے گی، غرق ہو جائے گی ہر شے۔ ارشاد فرمایا فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے زمین میں سارے گھبرا جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، مر کھپ جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، الا من شاء اللہ میں کون ہے؟ بعض نے کہا فرشتے سے میں مستثنا ہے، بعض انبیاء، بعض شہداء، بعض جن کو امام الانبیاء کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا سب سے پہلے جب مجھے ہوش آئے گی میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام میرے سے پہلے اٹھ کر عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں۔ اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام میرے سے پہلے کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوش کیا ہی نہیں، مارا ہی نہیں، یا جو کوہ طور پہ وہ سوال کیتا سی نا موسیٰ علیہ السلام نے کی والا یاد ہے، اللہ میاں گلاں کردے ہو زیارت نہیں کروا دے۔ اور کلیم اللہ صاحب کا جی چاہا اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، ایتھے تو لوگ پیر فقیر جفیاں مرواندے پھر دیں اللہ پاک نے۔ قرآن میں جو لکھا ہوئے رب آرینی انظر الیک، اللہ میں تمہاری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، بزرگا تو میری زیارت نہیں کر سکتا۔ مصیبت بن گئی۔ پھر وہ اصرار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اس طرح کر انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کو دیکھو، جے پہاڑ بزرگا تو ویکھ لیا تو پھر مینوں ویکھ لو گے۔ اگے پھر لگا نا جس لئے پروگرام فلما تجلی ربہ للجبل، ہمارے تجلیات کی کرنیں جب پہاڑ پہ پڑی، پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکا، موسیٰ برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گر گئے۔ جو ہوش آئی کہنے لگے اللہ میں مان گیا تو میرے پہلی تو معافی دیو، تو اگوں میں نہیں کرتا۔ یہ تبصرہ کیا امام الانبیاء نے، جو وہاں بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے وہاں بے ہوش نہیں کیا، یا ویسے مستثنا ہے۔ یہ الا من شاء اللہ کے کھاتے میں یہ بیان کیا رسالت باب نے، اور سارے مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، میں نے بھی بتا دیا ہے۔ باقی میرا خیال اس تو زیادہ کھوج نہیں کٹنی چاہیے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے زرداری صاحب بھی بے ہوش نہ ہون، ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب بے ہوش نہ ہون، ہو سکتا ہے علامہ عمران صاحب بھی بے ہوش نہ ہون، ہو سکتا ہے بے نظیر بھی بے ہوش نہ ہوئے۔ یہ اللہ کی مرضی، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے تو نہ کرے، سانوں کی اطراع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، لیکن سارے محتاج ہو کے بے بس ہو کے پیش ضرور ہوں گے۔ دوڑ نہیں ہو سکتا، کوئی انگلینڈ چلا جائے، افریقہ چلا جائے، برطانیہ چلا جائے، پاوے آسٹریلیا چلا جائے، کسی کھاتے میں چلا جائے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چونے کا جو محل بنا کے تہ تک چلے جو اللہ فرماتے ہیں داخرین، تابع دار ہو کے، عاجز ہو کے، ذلیل ہو کے، بے بس ہو کے میرے سامنے پیشی ہوگی، یہ اللہ نے فرمایا۔ پھر فرمایا جناب دیکھتے ہو پہاڑ بڑے ٹھوس ہیں، بڑے مضبوط ہیں، بڑے گڑے ہوئے ہیں، بڑے تگڑے ہیں، بڑے اونچے ہیں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ دیکھتے ہو پہاڑ بڑے چبے ہوئے ہیں، بڑے ٹھوس ہیں، بڑے مضبوط ہیں، بڑے اوپر ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، قیامت والے اس طرح دوڑیں ان کی لگی ہوں گی جس طرح بادل بھاگتے ہیں۔ بدل دوڑتے دیکھتے ہو کبھی، جس طرح بادل دوڑتے پھرتے ہیں قیامت والے دن ریزہ ریزہ کر کے اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں کو میں دھن کی روئی بنا دوں گا۔ یار کوئی مشین ہے ساڈے کول، 4 گیٹے بجر بنا دے نے، مشیناں لگے دیر رات 4 بجر بنا دے نے۔ اللہ فرماتے ہیں میں فرمان جاری کروں گا، سارے پہاڑ، اے سانگلا ہل نہیں اج تک ختم ہوئی، ایڈی کو پہاڑی، سانگلا ہل سنی، سانگلا ہل پہاڑی کو بولتے ہیں انگریزی، ہل پہاڑی نو آندے نے، وہ نہیں ختم ہوئی۔ ساری دنیا جہان کے جتنے بات آپ کو یہ نظر آتے ہیں نا پہاڑ، اللہ فرماتے ہیں میں ایک فرمان جاری کروں گا، سارے کیا بن جائیں گے؟ دھن کی روئی بن کر ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جس طرح بادل اڑتے نظر آتے ہیں۔ تو بندے کیا کریں گے وہاں؟ اے صوفی کیا کریں گے؟ اے نانگے شاہ کیا کریں گے؟ کلندر کیا کریں گے؟ اے سارے تماشا ہے، تماش بینی ہے ساری۔ قرآن پڑھو تو بھی یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ نے نبی پاک کو خطاب کیا، جناب آپ دیکھتے ہو وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعُ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ کی کاراگری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہارے کو مضبوطی دی ہے۔ چڑیا کی مضبوطی اور طرح کی ہے، چونٹی کی مضبوطی اور طرح کی ہے، ہاتھی کی مضبوطی اور طرح کی ہے، شیر کی اور طرح کی ہے، زیبرے کی اور طرح کی ہے، مولوی صاحب پہلوان کی، جارے پہلوان کی، گامے پلوان کی، یہ ساری پلوانیاں، ساری طاقتیں اللہ نے فرمایا الگ الگ میں نے ڈیزائن بنایا، غور کرو اس پر۔ چونٹیاں مخلوق ہیں، چونٹیوں کی نسل ہے،
ان میں باقاعدہ اولاد مذکر مؤنث سسٹم نسلیں ہیں. فرمایا وہ بے شمار خلقت ہے، کیڑے مکوڑے بہت ہیں، چڑیاں جانور ہیں، جنگلات بھرے ہوئے ہیں، سمندروں کے اندر مخلوق بھری پڑی ہے، مچھلیاں اور اس کے علاوہ. فرمایا کل شیء، فرمایا کہ ہر ایک کو میں نے قوت طاقت ڈیزائن میں نے دیا ہے. انہ خبیر بما تفعلون، یاد رکھو جتنا بڑا ہے وہ تمہاری سب کی خبر رکھتا ہے کرتے کیا ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ دور خلافت میں رات کو پہرا دے رہے ہیں. اندازہ رات کو پہرا دیتے ہیں. نبی پاک کا وزیر بھی ہے، سسر بھی ہے. سن رہے ہو؟ فجر کی جماعت بھی کراتے ہیں، فجر کی جماعت بھی کراتے ہیں، حکومت کا نظام بھی چلاتے ہیں، رات کو پہرا بھی دیتے ہیں. رات کو پہرا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. پہرا دیتے دیتے ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹا اے دودھ پانی پان دا بڑا پرانا رواج ہوتا نہیں ہے، اے دودھ میں پانی ڈالو. بیٹی کہتی ہے ماں جی تمہیں معلوم نہیں ہے. اس کو نہیں پتا عمر صاحب پہرا دے رہے ہیں. عمر صاحب کہاں ہیں؟ جی عمر فاروق صاحب ہے نا، ان کا نظام حکومت بڑا سخت ہے، انہوں نے ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف بڑا سخت قانون بنایا ہوا ہے، تو تمہیں پتہ نہیں. تو بیبری کہتے ہیں پترا کو عمر ویکھدا پیا، لا دے تو معاملہ، ملا دے پانی. اب بیٹی کہتی ہے ماں جی عمر تو نہیں دیکھتا، عمر کا پیدا کرنے والا سے دیکھتا. گل اینی سی ساری. عمر صاحب ہل گئے، کہنے لگا یہ اتنی ایماندار بچی، اتنی تقوی والی بچی. نشان لگایا، پتہ چلا فلاں گھر ہے. اس بچی کو اپنی بہو بنایا اور فرمایا میرے عمر کا تقاضا نہیں ہے ورنہ میں اس کو بیوی بناتا، لیکن میں اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر اس کو اپنے حرم میں لاتا. کی حالت ہے ساڈی. کر دو کیڑا کو ویندا ہے، کیڑا کیمرے لگے کیڑی چیکنگ ہو رہی ہے، کیڑا کو دودھ چیک کرتا ہے. اور چیک تو نہیں کرتا، اگر شرم حیا آ جائے تو پھر اللہ کا خوف. یہ مسئلہ بیان ہو رہا. ارشاد ہوتا ہے انہ خبیر بما تفعلون من جاء بالحسنہ، جو بندہ اچھائی بلائی نیکی لے کر آئے گا فلہ خیر منہا، اس کی نیکی کے بدلے 10 گنا ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے، پھر سن لیں کیونکہ ڈی سی او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میں سنا دیتا ہوں. توجہ جی. امام علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر، چھوٹا سارا گھر ہے، ایک آدھا کمرہ ہے، چھوٹی 4 دیواری، باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا تو آپ نے بیٹے حسن کو اندر بھیجا، جا ماں سے کہو میں نے 6 درہم دیے ہیں تو ان میں 2 دے دو، 1/3 تیسرا حصہ صدقہ کر دیں. حضرت فاطمہ نے معذرت کر لی، جناب آپ نے 6 روپیے رکھے ہیں سودا سلب لانے کے لیے، تو معذرت کر لیں، سائل سے معذرت کر لیں. تو سودا سلف آپ نے لانا ہے. جلال آ گیا، خامد بھی ہے، سبحان اللہ. تو فرمانے لگے فاطمہ سے کہو 6 ہی دے دے. پہلے 1/3 کا مسئلہ تھا، اب جلال آ کہنے لگا 6 ہی دے دے. ان لوگوں کا فرمان آ گیا 6 ہی دے دیتے. انہوں نے سائل نہ دیتے، سائل چلا گیا، میدان صاف ہو گیا. نہ گھر میں کوئی شے، نہ باہر شے، نہ کھانا نہ پینا، نہ آٹا دانا، فارغ. ایک بندہ آیا، اس کے پاس اونٹ ہے، کہنے لگا علی صاحب اونٹ خریدنے. کہنے لگے جی میں نے کیا خریدے، میرے کو پیسے کوئی نہیں. کہنے لگے اگر آپ نے سودا کرنا ہے تو ادھار دے دیتا ہوں. کرو سودا. سودا ہو گیا. کتنے کا؟ 200 درہم کا. 200 درہم کا اونٹ خرید لیا. اونٹ چھوڑ کے وہ چلا گیا. تھوڑی دیر ایک اور پارٹی آ گئی. کہنے لگے السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی صاحب اونٹ تمہارا ہے؟ میرا ہے. بیچنا ہے؟ بیچنا ہے. کہنے لگے سونیا میں ادھار نہیں بیچنا، نقد بیچنا. کہہ جی پیسے میرے کول ہیں، خریدنے ہی نقد ہے، سودا کرو. سودا ہو گیا 260 کا. سبحان اللہ نہیں آنے 260 کا سودا ہو گیا. وہ پیسے دے کے اونٹ لے کے چلا گیا. 200 اس کے گھر بھیجے جس کا اونٹ تھا، 60 گھر بھیجے جہاں 6 منگوائے تھے. اور تو 3 باری سبحان اللہ کرنی پائے گی. تو زردہ کھان تو بغیر بھی کدی کیا کرو. علی مرتضیٰ کی جب ملاقات ہوئی بی بی فاطمہ سے تو انہوں نے پوچھا جناب 6 آپ نے روپے درہم منگوائے تھے تو 60 بھیجے، اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی.
کہنے لگے میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے، پڑھو قرآن، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ 10 گنا سے اجر دینا شروع کرتا ہے۔ تجارت کر کے دیکھو نا اللہ نال، ایتھے پکاؤ نا کہ درخت دی دیکھ تے تانوں سمجھ لگے 10 تانوں لبدیاں نے کہ نہیں لبدیاں، لیکن گھبرا جانا ہے تو کہتے دردا پہلا پکوا لیا جائے تو لبڑی پتہ نہیں کدوں یہ تینوں ضرورت والا ہی کوئی کرے گا نا چوہدری صاحب، ہمت والا ہی کوئی کرے گا، تو باقی سارے میرے کے نس جان گے پانی پی کے۔ ایتھے ایک پارٹی آئی سی میرے کو، میں مذاق کی بات نہیں کرتا، جب وہ ڈبل شاہ کا چکر تھا نا، چاہے بات سننے والی بڑی قیمتی، بڑے سونے کپڑے پائے، ٹیچر پروفیسر، تے جی یہ فتویٰ ایک لینا ہے، میں پوچھو اے جی وہ ڈبل شاہ دے بارے تمہیں پتہ ہے؟ میں جی اینا علم نہیں، تسی فرماؤ۔ اے جی وہ لاکھ روپیہ دئیے تے 15 نے 2 دن، میں بس اے تسی بھی کر دے ہو؟ میں کردا نہیں، میرے کو پارٹی بڑی تگڑی، پارٹی بڑی تگڑی تو پھر کردے ہی ہوئے نا جی، یہ وہ تو ڈبل کرتے ہیں، تو میں کہ جڑے میرے والی پارٹی وہ 10 گنا دیندی، تو جس لئے میں تعارف کرایا نا، ایک ٹکا نہیں دیتا، سارے نس گئے۔ اسی دن پیسے دیتے تھے، تیسرے دن پتہ چلا جی وہ پروفیسر اور سارے حکیم جتنے ایسا نا ماسٹر سارے رگڑے گئے، جنہیں لکھ دیتے تو سارے کک شا ہو کے گھر بیٹھے۔ میں کہ رو جمن والے بہ کے اللہ نے فرمایا ہے سنو، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، خیر کا ترجمہ دوسری فرمایا عشر امثالھا، 10 گنا بہتر اجر ملے گا۔ وہم من فزع یوم آمن، اس دن کی گھبراہٹوں سے، اس دن کی پریشانیوں سے وہ مامون رہیں گے، امن میں رہیں گے۔ لیکن ومن جاء بالسیئہ، جو گناہ کرے گا، برائیاں کرے گا اور برائیاں کمائے گا، فکبت وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں الٹے کر کے ڈالے جائیں گے۔ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور ساتھ کہا جائے گا تمہیں نہیں جزا دی جائے گی مگر جو تم کرتے رہو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، ذرا مر کے دیکھو پھر پتہ لگ جائے گا کی بنتا ہے۔ اللہ کے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید کی سمجھ کے بعد سمجھے عقل جس کو بولتے ہیں فہم دقیق، اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے حتیٰ کہ اذا جاؤ، جب وہ آئیں گے اللہ کے سامنے محشر ہوگا، قال، اللہ فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ ولم تحیطوا بہا علما، جب کہ تم میری آیتوں کا علم کے اعتبار سے احاطہ نہیں کر پائے، تمہارا علم ہی اس کو گھیرے میں نہیں لا سکا، احاطہ نہیں کر سکا۔ ماذا کنتم تعملون، تو پھر کیا کرتے رہے ہو؟ سمجھ آئی نہیں، الٹی گنگا چلاتے رہے ہو میرے خلاف، رسولوں کے خلاف، میری کتاب کے خلاف۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اللہ کا فرمان ان کے خلاف واقع ہوگا، فیصلہ خلاف ہو جائے گا، بِمَا ظَلَمُوا، اس کی بنیاد پر جو ظلم ڈائے، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور وہ بول نہیں سکیں گے، بولنے کی ہمت نہیں ہے، کوئی دلیل کوئی نہیں۔ الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں تھا؟ انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، بے شک ہم نے بنایا تھا رات کو تاکہ اس میں سکون کریں اور اس کے اندر راحت کا سامان ہے۔ والنہار مبصرا، اور ہم نے بنایا تھا دن کو دیکھنے والا تاکہ اس کے اندر اس کو روشن دن بنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس نظام میں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے آیتیں دلیلیں موجود ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکنے میں سور میں پھونکا جائے گا، ففزع، پس گھبرا جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، من فی السماوات و من فی، جو آسمانوں میں ہوں گے جو زمین میں، الا من شاء اللہ، ہاں مگر جس کو اللہ چاہے گا۔ وکل اتوہ داخرین، اور ہر ایک اللہ کے پاس آئیں گے ذلیل ہو کر، بے بس ہو کر، اور ان کے پاس کوئی ایسی بے بسی کا عالم ہوگا۔ وتر الجبال، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تحسبها جامدہ، اب دیکھتے ہیں پہاڑ گمان کرتے ہیں بڑے ٹھوس مضبوط ہیں، وہی تمر، یہ بھاگیں دوڑیں گے، مر السحاب، جس طرح بادل بھاگتے ہیں۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ میں نے عرض کیا ہے ان کو دن کی روئی بنا کر اللہ اڑا کے ختم کر دیں گے۔ سن اللہ الذی، کاریگری ہے اللہ کی، الذی اتقن کل شے، جس نے قوت طاقت بناوٹ میں ٹھوس بن دیا ہے ہر شے، جس کی میں نے وضاحت کی تھی۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنہ، جو شخص بھی کوئی نیکی بھلائی اس نے کی، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر اجر ہے۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے، بے بسی سے امن میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو مامون فرمائے۔
ومن جاء بالسیئہ جو گناہ اور بے حیائی ظلم زیادتی کرے گا فکبت وجوہہم فی النار الٹے کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں حل تجزون نہیں تم جزا دیے جاؤ گے الا ما کنتم تعملون مگر جو تھے تم عمل کرتے حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ماذا کنتم تعملون ووقع القول علیہم بما ظلموا فهم لا ينطقون الم يروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون ویوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك